بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھیں گے۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید وحدت سے بنا ہے، جس کا معنی ایک ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا۔ شریعت کی زبان میں اس بابت کی تعریف اس بات کی معرفت، تصدیق، اقرار اور عقیدہ رکھنے کا نام توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ اپنے افعال ربوبیت میں یکتا ہے، وہ اپنے اسماء و صفات اور عبادت الوہیت میں اکیلا اور بے مثال ہے، وہ اپنی ذات، صفات، اوصاف میں کمال و یکتا ہے، بے مثال ہے، کوئی بھی اس کا ساجی، کوئی بھی اس کا شریک اور کوئی بھی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں ہے۔ وہی با اختیار ہے، اس کی کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، اسے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سورہ اخلاص میں رب العزت فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، اس لیے اس کو دین توحید کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی ذات کی معرفت پر پیدا ہوتی ہے۔ ان کی زندگیوں کی درستگی کا دار و مدار اس عقیدے پر ہے۔ عقیدہ توحید جب دلوں میں پختہ ہو جاتا ہے تو پوری زندگی میں اعمال صالحہ کی قربانی ہو جاتی ہے۔ انسان کی عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، سیاست، ہر کام نیکی بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جنت میں داخلہ ممکن ہے۔ ہر عمارت کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ دین کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانے پر ہے۔ جتنی یہ بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی عمارت مضبوط ہوگی اور گرنے اور منہدم ہونے سے بچے رہے گی۔ عقیدہ توحید جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اور جنت کے حصول ہی مومن کا اس جہان میں سب سے بڑا مشن ہے۔ دین اسلام کی بنیاد چونکہ توحید پر ہے اور توحید کے بغیر کوئی عمل نفع نہیں دے گا، اس لیے کہ توحید کی پہچان واجب ہے۔ جب تک توحید کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہوگا، اس وقت تک دین کو صحیح طور پر اپنانا ممکن نہیں۔ رب العزت نے خود اس کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یحییٰ بن عمار سے روایت نقل کی ہے کہ علم کی ایک وہ قسم ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی، وہ توحید کا علم ہے۔ بلا شبہ توحید کے علم کے بعد ہی حقیقی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ عقیدہ توحید انسانی فطرت میں شامل ہے۔ عقیدہ توحید عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید ہی کی دعوت دی ہے۔ سارے انبیاء مرسلین علیہم السلام کی دعوت توحید ہے۔ قرآن توحید کی طرف دعوت دیتا ہے۔ توحید کا اقرار ہی افضل ایمان ہے۔ عقیدہ توحید ہی امن کا ضمانت دیتا ہے۔ توحید کا انکار قیامت کے دن ہر عمل کو بے فائدہ کر دے گا۔ توحید کے انکار سے موت کے بعد دوسروں کا عمل نفع نہیں دے گا۔ توحید کا انکار ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دے گا۔ توحید کے انکار کرنے والے کے لیے رسول اللہ کی رشتہ داری بھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ توحید کا انکار کرنے والوں کے خلاف حکومت وقت کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عقیدہ توحید کی کیا فضیلت ہے؟ توحید کا اقرار کرنے والے پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ توحید کا اقرار کرنے والے کو جہنم سے نکال لیا جاتا ہے۔ توحید کا اقرار کرنے والے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ توحید کا اقرار گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ ہے۔ توحید کا اقرار دنیا میں جان اور مال کی حرمت کا ذریعہ ہے۔ توحید کا اقرار کرنے والے کے گناہ ہر سوموار اور جمعرات کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ توحید کا اقرار کرنے والے کو قتل کرنا جرم ہے۔ توحید کا اقرار وزن میں بھاری ہے۔ توحید کا اقرار کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ توحید کی کتنی اقسام ہے؟ توحید کی 3 اقسام ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا تنہا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے۔ اللہ ہی بندوں کی پکار سنتا ہے۔ اللہ ہر شر اور شیطان سے بچاتا ہے۔ اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ اللہ ہی اولاد دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا اور روکنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ ہی ولی اور مددگار ہے۔ اللہ ہی قادر مطلق ہے۔ اللہ ہی جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ ہی حاکم اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نیک کاموں کی توفیق دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے اور عظیم بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا انتظام چلانے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ شریعت بنانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو بخش اور معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ توحید الوہیت سے کیا مراد ہے؟ توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور بندگی کا فقط اللہ ہی مستحق ہے۔ تمام قولی و عملی، ظاہری اور باطنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا توحید الوہیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ وہ فرشتے ہوں اور اللہ کے رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ توحید کامل کا بلند مقام یہ ہے کہ بندہ عملی طور پر یہ ثابت کرے کہ اس کی بندگی کی تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم ہے کہ میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ یہ بات ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ میرا نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنے اور نواہی یعنی روکے ہوئے کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ یہی دین کی اصل حقیقت ہے۔ عبادت کا ایک جامع اصطلاح ہے اس میں تمام ظاہری اور باطنی اقوال و اعمال بھی شامل ہے جن اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جن سے راضی ہوتا ہے۔ عبادات ان تمام چیزوں سے برات بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جن سے وہ راضی نہیں ہوتا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، عبادت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء مرسلین کو جو احکامات دیے ہیں ان کی تابع داری کی جائے۔ اہل علم کے نزدیک عبادت کی بنیادی 3 ارکان ہیں: اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے کامل امید رکھنا، اللہ تعالیٰ کے کامل خوف دل میں بٹھانا۔ اہل علم کے نزدیک عبادت کے 3 اقسام ہیں: قلب کی عبادت، اعضاء کی عبادت اور زبان کی عبادت۔ قلب کی عبادت سے مراد وہ عبادت جس کا تعلق براہ راست دل سے ہے، جیسے ایمان و یقین، محبت، خوف، خشیت، رجا و رغبت، توبہ و انابت اور توکل وغیرہ۔ زبان کی عبادت سے مراد عبادت کے وہ سارے کام جو انسان اپنی زبان کے ذریعے انجام دیتا ہے، مثلا ذکر، دعا، خیر کی دعوت، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ اعضاء کی عبادات سے مراد انسان کی وہ عبادات ہے جو انسان اعضاء کے ذریعے ادا کرتا ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، قربانی، نذر، صدقہ، اعتکاف، جہاد، اسلامی سرحدوں کی پہرےداری، صلہ رحمی۔ عبادت، یہ سب عبادت کی مثالیں ہیں جو اعضاء کے ذریعے کی جا سکتی ہیں۔ عبادت کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے یہاں اس وقت قبول ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انجام دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دیا جائے، ریاکاری، بدنیتی اور نمائش سے کلی طور پر پرہیز کیا جائے۔ عبادت کے کام اگر غیر اللہ کے لیے انجام دیے جائیں تو انہیں شرک کہا جائے گا۔ توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ توحید اسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان اسماء حسنہ اور صفات پر ایمان لایا جائے جو اس نے اپنے بارے میں قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے حدیث میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر سب سے پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں جانیں، کیونکہ رب کے بارے میں جان کر ہی اس کی حقیقی عبادت کی جا سکتی ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کو اکیلا تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس کی رحمت کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ اس امید باندھتا ہے کہ اس کے عذاب کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو وہ رب سے خوف کھاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا حقیقی علم حاصل کرنا چاہیے اور ان کے معنی کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے احصاء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ان ناموں کے مطابق عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعظیم کرے اور ان کے وسیلے سے دعا کرے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کو الحکیم کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا حکمت والا رکھنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فیصلے الحکیم کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا، اور انسان زندگی کے تمام کام حکمت کے تقاضوں کے مطابق نہیں، اس لیے بندے کو چاہیے کہ تمام معاملات الحکیم کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض نام اور صفات ایسے ہیں کہ بندہ جب اپنے اندر یہ صفات پیدا کرتا ہے تو وہ قابل تعریف ہیں،
جیسے رحمت، علم، عدل وغیرہ وہ، اور بعض صفات سے متصف ہونا قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ افضل لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات اپنے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا ذکر ہے؟ اللہ کی صفات کا ذکر جو ہے وہ یہ ہے: اللہ رب ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ احد و صمد ہے، وہ اول آخر ظاہر اور باطن ہے، وہ قادر ہے، اسی کا ارادہ ہی واقعہ ہوتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ غضب ناک ہوتا ہے، اس کی طرف سے لعنت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، وہ مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں بحث کرنے والوں کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ لوگ اہل بدعت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کلام کرتے ہیں اور اس طرح خاموش نہیں رہتے جیسے صحابہ اور تبع تابعین خاموش رہتے تھے۔